بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسلام کا تصور دین۔ دنیا میں اس وقت جتنے نظام اور فلسفہ زندگی موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اسے دین کہا جا سکے، کیونکہ دین فقط اس نظام کو کہا جا سکتا ہے جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو، اور وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور اس میں انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی کا سامان موجود ہو۔ دین کہلانے کے لائق وہی نظام ہے جو بیک وقت دنیا اور آخرت پر محیط ہو، اور وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہو۔ وہ نظام جس میں یہ شان نہ پائی جائے اسے آپ مذہب، فلسفہ، نظریہ اور تھیوری تو قرار دے سکتے ہیں، مگر اسے دین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دین خالق کائنات کے نزدیک فقط اسلام اور صرف اسلام ہی ہے، اور یہی نظام اس قابل ہے کہ اسے دین کا نام دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ یہ آیت آپ نے بار بار پڑھی اور سنی ہوگی۔ اس حوالہ سے جو تصور ابھرتا ہے وہ اسلام کے ایک کامل اور مکمل دین ہونے کا ہے۔ قرآن مجید نے دنیا کے لفظ کو آخرت کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور دنیاوی نظام کے لیے بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ دین دنیا اور آخرت دونوں نظاموں پر حاوی ہے۔ یہ ایک گمراہ کن تصور ہے کہ دین کا تعلق صرف آخرت سنوارنے سے ہے، دنیا سنوارنے سے نہیں۔ یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں، دین کے دو حصے ہیں، ایک کا نام دنیا ہے اور دوسرے کا نام آخرت ہے۔ دین کل ہے اور دنیا و آخرت اس کے دو اجزاء ہیں، اس لیے دین اور دنیا کہنا بجائے خود ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ لہذا جس شخص نے دنیا کو فقط دنیا پر حاوی قرار دیا اس نے دین کے ایک بازو کو کاٹ کر الگ رکھ دیا، اور جس نے دین کو فقط آخرت سمجھا اس نے بھی دین کے ایک بازو کو جدا کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین کا جو تصور عطا کیا ہے اس کی روح سے جہاں مسجد کے اندر کی زندگی دین ہے وہیں مسجد سے باہر کی زندگی بھی دین ہے۔ اگر ایک طرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے ارکان دین کا حصہ ہیں تو دوسری طرف ناپ تول، لین دین، تجارت، کاروبار، معاشیات اور سیاست سبھی دین کا حصہ ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز روا نہیں رکھا جا سکتا۔ جو شخص ایسی تفریق کرے گا اسے جاہل اور اسلام کے تصور دین سے بے بہرا قرار دیا جائے گا۔ دین کا حقیقی تصور کیا ہے؟ اس کی وضاحت بخاری شریف کی اس حدیث سے ہو جاتی ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کی نیت سے پالے گئے گھوڑے کی لت صاف کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ دین کا تصور جو ہمیں ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ محض واعظ و نصیحت، نماز، روزہ اور اللہ اللہ کرنے کو دین قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، اور تمام دنیاوی معاملات، مشاغل اور معمولات کو دین کے دائرے سے خارج تصور کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ دین کا تصور صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان رزق حلال کمانے کی نیت سے دیانت داری کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ
عبادت ہے اور اس کا درجہ نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو فرض نماز کے بعد مسجد میں نفلی عبادت میں مشغول دیکھتے تو پکڑ کر باہر نکال دیتے اور اسے تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے کہ اللہ نے تجھ پر مخلوق کے بھی کچھ حقوق عائد کیے ہیں اور تجھے عائلی، خانگی، سماجی اور معاشرتی کاروباری ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہیں۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں حقوق العباد سے فرار ہرگز دین نہیں بلکہ رہبانیت ہے، جس کی اسلام نے سختی سے مذمت کی ہے۔ قرآن نے جہاں نظام آخرت کو دین کہا ہے وہیں دنیاوی معاملات کو بھی دین قرار دیا ہے۔ ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کہہ کر اللہ کے یوم آخرت کے نظام جزا و سزا کا مالک ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ حکومت و سلطنت کا دنیاوی نظام بھی دین کے دائرے میں شامل ہے اور آخرت کا سارا نظام بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ گویا دین دنیا و آخرت کے دونوں جہانوں پر یکساں طور پر حاوی ہے اور دونوں کی بہتری اور اصلاح کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کو دین قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے مکمل ہونے کا اعلان ان لفظوں میں کیا ہے۔ سورہ المائدہ: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین منتخب کر لیا۔ دین ہر شعبہ زندگی پر محیط ہے۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ اور رخ جس کا تعلق چاہے فرد سے ہو، اجتماعی، معاشرتی، قومی اور بین الاقوامی زندگی سے ہو، یا تجارت، لین دین، امن، جنگ اور صلح کے معاملات سے، کسی حال میں اسلام کے دائرہ کار سے باہر نہیں۔ نجی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک پوری زندگی ایک اکائی ہے اور دین اس پر اس طرح حاوی ہے کہ اس کے کسی جز کو کل سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی لمحہ زندگی کے شب و روز کا ایسا نہیں جس کا دین سے براہ راست تعلق نہ ہو۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں کاروبار کرتے وقت، شادی بیاہ اور دوسری دنیاوی رسموں کو ادا کرتے ہوئے اور مسجد سے باہر گزرنے والی پوری زندگی میں دین سے بے گانہ اور لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور ہمیں مطلق خیال نہیں آتا کہ شریعت میں اس کے بارے میں مفصل احکام موجود ہیں جن کا ہمیں ذرہ بھر پاس نہیں۔ اس ضمن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی تمام خواہشات کو ترک کر کے مکمل طور پر دین کو اختیار نہ کر لے۔ ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر اس وقت تک ایمان پختہ اور راسخ ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمہاری خواہشیں، تمہاری آرزوئیں، تمہارے ارادے اور تمہاری پوری کی پوری زندگی دین کے قالب میں نہ ڈھل جائے۔ اب یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور ایماندار ہونے کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔
کبھی ہم نے سوچا کہ کفر کے مقابلے میں ہمیں ہر محاذ پر شکست اور ہزیمت کا سامنا کیوں ہے؟ اگر ہم خود اپنا احتساب کریں اور اپنے اعمال پر تنقیدی نظر ڈالیں تو یہ حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے گی کہ ہم اپنے کھوکھلے کردار اور بد باطنی کی وجہ سے عملاً اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے کا موجب بن رہے ہیں۔ قول و فعل کے تضاد اور اسلامی تعلیم سے دوری کی بنا پر ہم عملی طور پر عالم کفر کی اعانت اور مدد کر رہے ہیں۔ عالم کفر کا تو خیر کام ہی اسلام دشمنی ہے، لیکن منافقت اور تضاد پر مبنی اپنے اعمال کے باعث ہم اسلام کو کفر سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قدم اسلام کی طرف بڑھتا ہے تو دوسرا کفر کی طرف۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا مسلسل محاسبہ کرتے رہیں اور صرف اسلام کا نام لینے پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ قرآن و سنت کے اتباع میں وہ حقیقی ایماندارانہ زندگی بسر کریں جس کا مکمل نمونہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے سامنے ہے۔ اس سلسلے میں ایک تاریخی واقعہ کا حوالہ دینا خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی شخص کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ آپ نے عدالت میں موجود لوگوں سے اس مقدمے کے بارے میں گواہی طلب کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اس کا گواہ ہوں۔ آپ نے پھر استفسار فرمایا کہ کوئی ہے جو یہ گواہی دے کہ اس کی شہادت قابل قبول ہے؟ ایک اور صحابی اٹھے اور یوں گویا ہوئے کہ حضرت میں اسے جانتا ہوں۔ آپ نے وضاحت طلب کی تو انہوں نے کہا کہ وہ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، نماز کبھی قضا نہیں کرتا، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی شہادت قبول کر لی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اس سے سوال کیا کہ کیا کبھی تمہیں اس کے پڑوس میں رہنے کا اتفاق ہوا؟ کبھی دنیاوی معاملات میں اس سے سابقہ پڑا یا کبھی اس کے ساتھ اکٹھا سفر کرنے کا موقع ملا؟ انہوں نے ہر بات کا نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی زندگی کا صرف ایک پہلو دیکھا ہے جو اس کے مسجد میں جانے اور نماز روزے تک محدود ہے۔ تمہیں اس کی باقی زندگی کے بارے میں جو مسجد سے باہر گزرتی ہے کوئی خبر نہیں کہ وہ عملاً مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کی پہچان صرف نماز، روزہ اور ظاہری عبادات کے حوالے سے نہیں بلکہ اس کی پوری معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف یوں فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر کوئی مسلمانی کے اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ برائے نام مسلمان ہے اور ابھی ایمان نے اس کے باطن میں سرایت نہیں کیا۔